مسلمانوں کو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا فرمائے ہیں، خصوصاً جو ہمارے یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، دکاندار، مقیم لوگ جتنے بھی ہیں، امیر غریب، تندرست بیمار، اللہ تعالیٰ سب کو جمع پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب انسان کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس وقت انسان نے جو اعمال کیے ہوں گے، اس وقت انسان کے خلاف جو چیزیں گواہی دیں گی وہ انسان کا اپنا جسم ہوگا۔ یہ ہاتھ، یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ کان، یہ پاؤں، یہ دل، یہ دماغ، یہ عقل، یہ ساری چیزیں خود بتائیں گی کہ اللہ اس جسم نے، اس ڈھانچے نے یہ تیری نافرمانی کی ہے۔ دنیا کے اندر تو انسان کے خلاف گواہی وہ دیتا ہے جو انسان سے نفرت کرتا ہے، انسان کے خلاف انسان کے دشمن بولتے ہیں کہ جس کو انسان اچھا نہیں سمجھتا وہ انسان کے خلاف گواہی دیتے ہیں، چاہے سچی ہو چاہے جھوٹی ہو، کہ یعنی یہاں لوگ بہتان بھی لگا دیتے ہیں، غلط بیانی بھی کر دیتے ہیں، غلط نسبت بھی کر دیتے ہیں، جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، لوگوں کو پھنسانے کے لیے بہت کچھ کروا دیتے ہیں، اور جب ان کی گواہی کو دیکھا جاتا ہے وہ یا تو دشمن ہوتے ہیں، یا حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا بغض رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا دل میں نفرت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ انسان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی عدالت میں عدالت لگے گی اور اللہ کی عدالت میں فیصلے جائیں گے، اور وہاں جا کر جو اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے، اس فیصلے کے اندر جو گواہی ہوگی وہ گواہی انسان کے اپنے جسم کی ہوگی، اور انسان کا اپنا جسم یہ اقرار کرے گا، زبان یہ اقرار کرے گی، ہاتھ اقرار کرے گا، آنکھیں اقرار کریں گی، پاؤں اقرار کریں گے کہ اللہ ہم نے تیری نافرمانی کی ہے، ہم نے تمہیں نہیں مانا، تیری بات کو نہیں مانا۔ اور اسی طرح سے یعنی وہ اس بات کا جب اقرار کیا جائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ اس انسان کے خلاف فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا ہے کہ انسان تو جتنا بھی چھپ کر گناہ کر لے، جو بھی جہاں بھی جس طرح بھی تو اپنے ہاتھ کی صفائی دکھا لے، کہ تو کہہ لے کہ میں نے لوگوں کو پتہ نہیں لگنے دینا غلط کام کا، اور کسی کو میرے ہوشیاری کا، چلاکی کا علم نہیں ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا وہاں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ وہاں جو معاملہ ہوگا وہ تمہارے اپنے اعمال کا اور اپنے جسم کا ہوگا، جیسا تم نے کیا ہوگا تمہارے اسی طرح کا تمہارا جسم بولے گا۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ اتنی قیمتی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کا بدل دنیا کے اندر موجود ہی نہیں۔ مثال کے طور پر کہ بولنے والی زبان اللہ نے عطا فرمائی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری گفتگو قوت گویائی کو چھین لے تو ہم لاکھوں روپے بھی دے دیں تو اپنی بولنے کی طاقت کو بحال نہیں کر سکتے۔
اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، جب تک اللہ کا امر ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ کئی ایسے بچے تمہیں دنیا کے اندر ملیں گے کہ وہ پیدائشی طور پر نابینے پیدا ہوئے یا پیدا ہونے کے بعد وہ نابینے ہو گئے، ان کے ماں باپ ان کو آنکھوں کی روشنی دے سکتے اور وہ لاکھوں روپے ہاتھوں میں لے کر پھر رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کو دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمارے بچوں کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے، لیکن نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عقل ہے ہمارے پاس، ہمیں اچھے برے کی تمیز ہے، ہمیں عورت اور مرد کے درمیان میں فرق کا پتہ لگتا ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیسے کھانا ہے۔ یہ ساری چیزیں عقل کے ذریعے سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کا باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، بھائی کون ہے، بہن کون ہے، بیوی کون ہے، رشتہ دار کون ہے۔ یہ ساری چیزوں کے درمیان میں یہ تفریق کرتی ہے، وہ عقل فرق پیدا کرتی ہے۔ لیکن اگر اللہ ہماری عقل پہ پردہ ڈال دے، اللہ تبارک و تعالی ہماری عقل اگر ہم سے لے لے، ہماری عقل چلی جائے، تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھنا، ہزاروں کی دوائیاں کھا کر، لاکھوں کا دماغ کا آپریشن کروا کر ہم اس عقل کو واپس نہیں لا سکتے جو چلی جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ہاتھ ہیں، یہ اللہ کی اتنی نعمت ہے کہ ان سے ہم چیزیں پکڑتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر جسم میں کسی جگہ پہ کوئی تکلیف ہو تو اس ہاتھ کے ذریعے سے ہم وہاں ٹکور اور مرمت بھی کرتے ہیں، اگر خارش ہو تو وہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ اللہ ہاتھ ہم سے چھین لے لے اور ہمارے ہاتھ ختم ہو جائے یا پاؤں ختم ہو جائیں جن سے ہم چل کر دائیں بائیں آگے پیچھے چلتے ہیں، تو میرے بھائیوں یاد رکھنا، نہ ان ہاتھوں کو کوئی واپس لا سکتا ہے، نہ ان پاؤں کو کوئی واپس لا سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ایسی نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں کہ ان کا دنیا کے اندر یعنی اللہ کے علاوہ کوئی ان کو پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ نے کیوں دی ہیں؟ صرف اس لیے دی ہیں کہ انسان دنیا کے اندر صحیح طریقے سے زندگی گزار کر آئے۔ چھوٹے تسی رام نہ بہو گے تو تقریر ہوئے گی، یا پھر تسی اتنے آ جاؤ، اللہ ہو جاؤ، تسی اللہ ہو جاؤ۔ ٹیمہ بہت پھرتی ہیں ماشاءاللہ نا۔ آٹھ دس باہر بھی پھرتے ہیں، انہوں نے ہجے حملہ ہونا ہے۔ ایہی تو زندگی بندے دی، نہ نیند آوے انہوں نہ بھوک لگے، اور سویر تو لے کے شام تک کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، اپنی تو سوچیں نہیں جاتی ہیں، کوئی کیڑی فکر چ پیا، کوئی کیڑی فکر چ پیا۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے انسان عمل کرے گا نا ویسے انسان کی شکل بنتی جاتی ہے۔ دنیا کے اندر ہم جو کر رہے ہیں ایک ہماری دو شکلیں ہماری، ایک وہ جو ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک وہ شکل ہے جو قیامت کے دن ہم نے قبر سے باہر نکالنی ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک دفعہ بازار میں آ رہے تھے تو انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ اللہ نے ان کو بڑی طاقت نصیب فرمائی تھی، بڑا کشف دیا تھا ان کو، اور بڑی
کہ ان کو اللہ نے ایک ولایت عطا فرمائی تھی اعلیٰ درجے کی، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ کسی مریض نے پوچھا کہ آپ نے آنکھیں کیوں بند کر لی؟ کہا کہ ہزاروں کے مجمع کے اندر مجھے چند انسان نظر آ رہے ہیں، باقی ساروں کی شکلیں بگڑی ہوئی، ہزاروں لاکھوں کے مجمع کے اندر مجھے بہت کم صورتیں اچھی نظر آ رہی ہیں، اور زیادہ تر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر کہ مجھے ان کی شکلیں جو ہے وہ بڑا خوف آ رہا ان کی دیکھ کر۔ اور جب اللہ نے ان کو موت دی نا، یہ بہت رویا کرتے تھے، بہت زیادہ، حد سے زیادہ یہ روتے تھے، اور کثیر البکا ان کا نام یعنی لقب تھا، جو ان کے ہم نشین لوگ تھے وہ ان کو کثیر البکا کہتے تھے، کہ بہت زیادہ رونے والے اللہ کے ولی تھے۔ کہ جب یہ فوت ہوئے نا تو اپنے کسی دوست کے خواب میں آئے کہ سناؤ کیا بنا؟ تو کہنے لگے کہ میں جب اللہ کے پاس گیا نا تو اللہ نے مجھے کہا کہ تو بہت زیادہ کیوں روتا تھا، بہت زیادہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میں ڈر گیا کہ اب میرا حساب شروع ہونے لگا ہے۔ تو کہا کہ تو ڈر نہ، خوف نہ کر، آج تجھے دینے کا وقت ہے، آج تجھ سے کچھ لینے کا وقت نہیں ہے۔ اور کہنے لگے کہ اللہ میں تیرے ڈر سے بہت روتا تھا کہ میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، اللہ کو کیا دکھاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تو نے ہمیں دنیا کے اندر یاد رکھا، ہمارے ساتھ تعلق کو قائم رکھا، ہمارے ساتھ محبت کو قائم رکھا، ہمارے ڈر کی وجہ سے یہ تو رویا، تو کہنے لگے کہ میں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیری بخشش فرماتا ہوں۔ پھر یہی نہیں کہ لاہور کے جو قبرستان ہیں، فرمایا کہ وہاں کے جتنے ارد گرد کے لوگ تیرے ہیں اس پورے قبرستان میں ہم نے تیرے صدقے سے ان سب کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں کہ یہ جب آخری عمر میں جب یہ جمعہ پڑھاتے نا تو ہزاروں کا مجمع ان کے پاس آ کر جمعہ پڑھتا تھا، اور اس وقت لوگوں کو بیان سننے کا شوق بھی ہوتا تھا اور بیان کرنے کا شوق بھی ہوتا تھا، دونوں طرح کے شوق پائے جاتے تھے، کرنے کا بھی شوق اور سننے کا بھی شوق۔ تو ہزاروں کے مجمع اس جمعے کے اندر آتے، تو جب آخری عمر آئی نا تو انہوں نے اپنا جو رومال ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دے کر وہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ جناب آپ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ کیوں کرتے ہیں، یہ رومال وغیرہ دے کر جمعہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ کہا کہ میں انسانوں کی جو حقیقتاً شکلیں ہیں وہ دیکھ رہا ہوں، اور مجھے ان میں سے چند لوگوں کی شکلیں صحیح نظر آ رہی ہیں، باقی سب لوگوں کی شکلیں جو ہیں بگڑی ہوئی، کسی انسان کی شکل بھی مجھے صحیح نظر نہیں آ رہی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ایک حقیقت وہ ہے جو ہماری شکل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آئینے میں اپنی شکل کو دیکھیں تو ہم بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، اور ایک حقیقت وہ ہے جو ہمارے اعمال ہیں، کہ جو ہم اچھے عمل کرتے ہیں، جو ہم نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں، جو صحیح طریقے کے مطابق اللہ کو یاد کر کے اللہ کی محبت کے اندر جو عمل کرتے ہیں، ایک وہ شکل ہے جو انسان کی قیامت کے دن قبر سے جب اٹھے گا وہ اس شکل میں انسان میدان محشر میں جمع ہوگا۔ اگر اچھے عمل ہوں گے اللہ خوبصورت شکلیں عطا فرمائیں گے، اور اگر اچھے عمل نہیں ہوں گے، جو گناہ انسان کے اندر کثرت سے پایا جاتا ہوگا وہی گناہ آج کے دور کے اندر جانوروں کے اندر پایا جاتا ہے،
فرمایا کہ اسی جانور کی شکل میں انسان کو میدان محشر میں جمع کیا جائے. ایک حدیث میں آتا ہے، سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں تاکہ کہ فرمایا کہ وہ عالم، وہ قاری، وہ عالم، وہ قاری کہ جو لوگوں کو نصیحت کرتے ہوں گے لیکن خود عمل نہیں کرنے والے ہوں گے، لوگوں کو سمجھاتے ہوں گے کہ تم اچھے عمل کرو، نماز پڑھو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، سچ بولو، جھوٹ سے بچو. ان چیزوں پہ لوگوں کو بہت بڑے بڑے لیکچر دیتے ہوں گے لیکن ان کی اپنی زندگی ان چیزوں سے خالی ہوگی، ان کا اپنا عمل زیرو ہوگا. فرمایا کہ ایسے لوگوں کی، ایسے عالم جب قبروں سے اٹھیں گے تو فرمایا کہ اللہ ان کو جو شکل عطا فرمائیں گے وہ گدھوں کی شکل ہو، اور وہ میدان محشر کے اندر گدھوں کی شکل میں جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ وہ دنیا کے عالم ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو دین بتایا لیکن خود عمل نہیں کیا، جنہوں نے لوگوں کو نصیحتیں کی لیکن خود عمل نہیں کیا، اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھا، لوگوں کے لیے دیے جلائے، روشنیاں جلائیں، لوگوں کو جناب والا ہدایتیں دیں اور لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کو پڑھ کر اور سنایا ان کو، لیکن اپنے اندر وہی جھوٹ، وہی اخلاص سے نکلی ہوئی زندگی اور وہی غلط بیانی، وہی فریب، وہی دھوکہ، وہی فراڈ اور یہ چیزیں اپنے اندر موجود تھیں لیکن ان کو نہیں نکالا اور لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے، لوگوں کے سامنے بڑے بڑے دعوے کرتے رہے. فرمایا کہ اسی طرح کی زندگی گزار کر جب وہ علماء اس دنیا سے جائیں گے اور جب ان کو میدان محشر میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، فرمایا کہ ان کی شکلیں یہ ہوں گی، وہ گدھوں کی شکلوں کے مشابہ ہوں گی اور گدھوں کی شکلوں میں وہ قبروں سے نکلیں گے اور میدان محشر میں وہ جمع ہوں گے. دوسری قسم کے لوگ، فرمایا لوگوں کو ستانے والے لوگ، تنگ کرنے والے لوگ، پریشان کرنے والے لوگ، کبھی کسی کو تنگ کیا، کبھی کسی کو تنگ کیا، کبھی کسی کی آنکھوں میں آنسو لائے، کبھی کسی کی آنکھوں میں، کبھی کسی کو گالی دے دی، کبھی کسی کو پتھر مار دیا، کبھی کسی کے چہرے پہ تھپڑ مارا، کبھی کسی کو پریشان کیا، کبھی کسی کو لوٹا، کبھی کسی کے ہاتھے پہ قبضہ کیا، کبھی کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا، کبھی بھائیوں کو دھوکہ دیا، کبھی بہنوں کو دھوکہ دیا، بہنوں نے بھائیوں کو دھوکہ دیا، اولاد نے ماں باپ کو دھوکہ دیا، ماں باپ نے اولاد کو دھوکہ دیا. پیسے کی خاطر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بیوی خامد سے پیسے چھپا رہی ہے، خامد بیوی سے پیسے چھپا رہا ہے، اولاد باپ سے پیسے چھپا رہی ہے، باپ اولاد سے پیسے چھپا رہا ہے، اولاد جائیداد کی خاطر باپ کو قتل کر رہی ہے، موت کا انتظار ہو رہا ہے باپ مرے، چلو ہمارے حصے کی جو جائیداد ہے یہ اس معاشرے میں ہو رہا ہے. اور اس طرح کے لوگ اگر تلاش کیے جائیں تو لاکھوں میں ملیں گے، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں ملیں گے. اور اگر کبھی شوق ہو دیکھنے کا تو جاؤ، صبح 6-7 بجے کچہری میں جاؤ، تمہیں وہاں لگے ہوئے فیصلے اور کھڑے ہوگا مجمع اور وہاں کا جو تمہیں بتائے گا کہ یہ اتنی کثیر تعداد میں لوگ جو کھڑے ہیں یہ کسی نہ کسی اسی وجہ سے کھڑے ہیں کہ کسی نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی نے کسی سے دھوکہ کھایا ہے، کسی نے کسی کو پریشان کیا، کوئی پریشان ہوا ہے. ایک سائڈ پہ بہنیں ہیں، ایک سائڈ پہ بھائی ہیں، ایک سائڈ پہ بھائی ہے، دوسری سائڈ پہ بھائی ہے اور ان کے آپس کی لڑائی جھگڑے فساد ہیں. اور یہ کچہریاں تمہیں پورا نقشہ بیان کریں گی اور پورے پاکستان کی کچہریاں صبح 6-7 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک تمہیں آباد نظر آئیں گی اور یہی رولے، یہی چیزیں اور وکیل اور تمہیں بھاری فیسیں اور بے شمار چیزیں یہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. فرمایا کہ جنہوں نے دنیا کے اندر ایسی زندگی گزاری ہوگی کہ انہوں نے لوگوں کو پریشان کیا ہوگا، فرمایا کہ جب قبر سے اٹھیں گے تو ان کی جو شکل ہوگی وہ بچھوؤں جیسی ہوگی. ان کو
بچھوؤں کی شکلیں دے کر قبر سے اٹھایا جائے گا. ان کا پچھلا ڈھانچہ انسانوں والا ہوگا لیکن ان کی شکل بچھوؤں کی ہوگی، کیونکہ بچھوؤں کا کام ڈنگ مارنا ہوتا ہے. اس دنیا کے اندر بھی جو لوگ لوگوں کو ڈنگ مارتے ہیں، فرمایا کہ وہ بچھوؤں سے کم نہیں. اور حدیث کے اندر فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان کو کہا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، بھی ان لوگوں کو کہا کہ یہ ان لوگوں کی مثال کتوں جیسی ہے، یہ جانوروں سے بدتر لوگ ہیں، کیونکہ ان کا مشن، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو تنگ کرنا اور پریشان کرنا ہوتا ہے. حریص لوگ، لالچی لوگ جو صرف اپنا سوچتے ہیں. یعنی کبھی دیکھنے ہو نا، یہ کہیں جگہ بس کے اندر ایک دو سیٹیں پڑی ہوں اور وہاں دیکھا جائے تو مجمع دیکھ لیا کرو وہاں ہوتا کیا. کبھی ہسپتال میں جانا ہو تو لائن لگی ہو نا لوگوں کی، تو وہاں بھی لوگ ایسے ملیں گے تمہیں جو پیسے دے کر پہلا نمبر لگوا لیں گے یا سفارش دے کر آپ کروا کر پہلا نمبر لگوا لیں گے. یہ معاشرے کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں. جن بیچاروں کی سفارشیں نہیں ہیں وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں، جن کی سفارشیں ہیں ان کو باہر سے آیا چل بھی اندر لگے. ان لوگوں کو حریص کہا جاتا ہے. جو حلال کے پیسے جمع کرتے ہیں وہ حریص نہیں ہیں. جو لوگوں کو دھوکہ دے کر، لوگوں کو فراڈ کر کے، غلط بیانی کر کے، جھوٹ بول کر ان لوگوں سے جو پیسے نکالے جاتے ہیں ان لوگوں کو حریص کر. کسی کو کہہ دے کہ ہم کاروبار کریں گے، آجو جی، آدھے پیسے تم ملاؤ آدھے پیسے ہم ملائیں گے. آپ گلے پہ بیٹھ گئے، 4 سال کے بعد چل بھی سب کھا پی گئے دنیا پہ، پھر کیسوں کیس سے لڑائی جھگڑا فساد، 2-4 سالوں کے بعد وہ ختم، چل بھی روڑا کیا چلا. عام ہو رہا ہے یہ چیز. ایسے حریص لوگ، عزت کے حریص لوگ، فلانے کی یعنی عزت میں کمی کر کے اپنی عزت بنانا. میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا. ایسے لوگ جھوٹی عزت والے، جھوٹی دولت والے، جھوٹی شہرت والے اور ہر جگہ پروٹوکول لینے کی شکل کے اندر اپنے آپ کو آگے لانے والے لوگ، فرمایا کہ جب دنیا سے جائیں گے اور قبروں سے جب ان کو اٹھایا جائے گا، فرمایا کہ ان کی یہ شکل ہوگی، فرمایا کہ ان کا وجود انسانوں والا ہوگا لیکن ان کے منہ کے آگے جو شکل لگی ہوگی، فرمایا کہ وہ کتوں جیسی شکل ہوگی. اس لیے بھائیو، حرص اپنے اندر سے ہمیں نکالنی پڑے گی. اللہ حلال کے طریقے سے ارب پتی بنا دے کوئی گناہ نہیں، لیکن جھوٹ بول کر پیسہ کمانا یا عزت کمانا یا کسی کو ذلیل کر کے عزت کمانا، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے. اللہ پسند نہیں کرتا اس عزت کو، ایسی دولت کو، ایسی شہرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل بھی پسند نہیں فرماتا. اسی طرح سے فرمایا کہ وہ لوگ جو زانی لوگ ہوں گے، خواہش پرست لوگ ہوں گے اور جن کے دماغ کے اندر ہر وقت خمار ہوگا زنا کا، اور جو بھی ان کے پاس سے کسی کی بیٹی، بہن، ماں جو بھی ان کے پاس سے گزرے گی ان کے اوپر تبصرہ کریں گے اور آنکھوں کے اندر جناب بے حیائی لا کر دیکھیں گے اور پھر پیسہ خرچ کر کے ان کو حاصل کریں گے ناجائز طریقے سے، اور وہ لوگ زنا کریں گے اور ان کے ساتھ بدکاری کریں گے. فرمایا کہ اگر وہ بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلے گئے، توبہ نہ کی اور اللہ سے معافی نہ مانگی، فرمایا کہ جب وہ میدان محشر میں آئیں گے تو ان کی شکلیں خنزیروں جیسی ہوں گی. اور خنزیر کے اندر یہ حرص پائی جاتی ہے. شہوت پرستی جانوروں میں سب سے زیادہ خنزیر کے اندر ہے اور حرص سب سے زیادہ کتے کے اندر ہے. دیکھ لو تم کہ وہ اپنے ساتھ والوں کو کاٹے گا اور خود کوشش کرے گا کہ یہ ساری چیزیں میں کھا جاؤں یا میں پی جاؤں، وہ کسی کو آگے نہیں آنے دے گا. ہر جانور کی علیحدہ علیحدہ ان کی ایک چیز ان کے اندر ایک ہوتی ہے، اور اسی طرح سے بعض انسان بھی اس دنیا کے اندر ایسے موجود ہیں کہ جن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہ ہر جگہ اپنا سوچیں گے، کبھی کسی دوسرے کے بارے میں سوچ نہیں لے کریں گے.
اسی طرح سے ایک اور لوگ بھی ہیں جو اپنے ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہیں. کئی دفعہ دیکھا ہے کہ لوگوں سے سنا ہے، ویسے ہمارے ساتھ تو اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے چیز کچھ لی آئی کچھ. اور یہ مسجد کی ٹیلیں ہیں نا، ان میں ویسے میرے ذہن میں آ گیا ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہوا کہ ہم جب لاہور گئے تو جو ٹیلیں جس کمپنی کی ہم نے پسند کی، جب یہاں آئی تو وہ اور تھی. جو ہم پسند کر کے ہیں، جن کے پیسے دے کر آئے، وہ اور تھی. لیکن جب یہ یہاں پہنچی اور یہاں سامان ملا تو وہ اور تھی. ہم نے بڑی کوشش کی لیکن ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. بڑے بڑے اسٹور لبے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، 2 موبائل سیٹ آدمی کے پاس، اور جناب والا جس گاڑی سے نکلا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ شاید زندگی میں وہ کبھی ملے گی بھی. اور بہترین بڑے فخر سے کہنے لگا اللہ کا شکر ہے بہت کچھ دیا ہوا ہے. لیکن جب یہاں ٹیلیں پہنچی پھر پتا چلا کہ کیسے پہنچا ہوا تمہارے پاس جناب. اس طرح کی چیزیں کہ اگلے بندے کو کہنا کہ تمہیں 1 نمبر مال دے رہا ہوں، لیکن بعد میں دیکھنا تو اور چیز نکلتی. اسی طرح سے یعنی اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ جب ہم یہاں خراب فروٹ کے شاپر بھرے ہوتے ہیں، پسند کرنے والا اچھے فروٹ ڈلوا کر شاپر دوسرا جب گھر میں دیکھتا ہے تو اور نکلتا ہے. ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں. فرمایا کہ جب یہ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، فرمایا کہ اللہ جو ان کو شکلیں دے گا وہ بندروں جیسی ہو. اور بندروں کا کام اس دنیا کے اندر دھوکہ دینا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر بھاگنا، کبھی ادھر بھاگنا. تو میرے بھائیوں، وہاں بھی انسان چلاکی کرے گا. قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ کہ اللہ قیامت کے دن جب لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اللہ فرمائیں گے تیرے نامہ اعمال میں یہ چیزیں نہیں کر رہی. 2 طرح کے لوگ آئیں گے، 2 طرح کے. ایک کو اللہ علیحدہ لے جائے گا. اللہ فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا، کہے گا بولا. اللہ فرمائیں گے تو نے غلط بیانی کی، کہے گا کی. اللہ فرمائیں گے تو نے یہ چیزیں کی ہیں. وہ بڑی سادگی سے مانتا جائے گا، بڑی عاجزی اور تواضع سے مانتا جائے گا، اپنا اقرار کرتا رہے گا یا اللہ میں نے یہ کی. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اب اگر تو نے مان لیا ہے تو میں رب بھی، پھر تو نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے، میں تجھے معاف کرتا ہوں اور تیرے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے میں تمہیں جنت میں داخلہ دیتا ہوں. لیکن کچھ چلاک اور ہوشیار قسم کے لوگ بھی ہوں گے، وہ ان سے جب اللہ پوچھے گا تو نے یہ کیا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے نہیں کیا. اور یاد رکھنا انسان کے خلاف اس وقت 6 گواہ ہوں گے، 8 گواہ ہوں گے، یہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے. 8 گواہ انسان کے خلاف اللہ اس وقت میدان معاشر میں کھڑا کر دے گا. پہلا گواہ وہ جگہ جس پہ انسان نے غلط کام کیا ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها کہ زمین پھٹے گی اور سونا نکلے گا. حدیث میں آتا ہے کہ دریا یہ سوکھ جائیں گے اور سونے کے پہاڑ یہ اپنے آپ کو باہر نکال دیں گے. اور اللہ کہے گا جاؤ جا کر ان سونے کے پہاڑوں پہ قبضہ کر لو. لیکن کوئی آدمی ان پہاڑوں کی طرف دیکھے گا نہیں بلکہ ان کے جسم کانپ رہے ہوں گے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ہم نے جس دکان پہ بیٹھ کر یا جس جگہ پہ بیٹھ کر، جس مکان میں، جس زمین پہ، جس ٹکڑے پہ بیٹھ کر جو کام کیا ہوگا، زمین وہ کام نکال کر ہمارے سامنے کھڑا کر دے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا وہ زمین کہے گی کہ اللہ اس انسان نے یہ کام کیا. یومئذ تحدث اخبارها اور خبریں بیان کرے گی، ہر چیز بیان کرے گی، کوئی چیز نہیں چھوڑے گی. اور بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ اور اللہ کے حکم سے وہ ساری چیزیں جو انسان نے جس جگہ پہ کی ہوں گی وہ انسان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کر سامنے رکھ دے. پہلا گواہ وہ جگہ جس جگہ پہ انسان نے گناہ کیے ہوں گے، وہ جگہ انسان کے خلاف اس جگہ گواہی دے گی. دوسرا فرمایا جس وقت میں کیے ہوں گے، جس دن میں کیے ہوں گے. اگر جمعے کے دن کیے، جمعے کا دن گواہی دے گا. جمعرات کو کیے، جمعرات ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر دن انسان کو پکار کر کہتا ہے کہ انسان
تو نے آج گناہ نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ آج میں جو ہے جناب والا تیرے خلاف گواہ بنوں گا. جو تو کرے گا میں قیامت کے دن تیرے خلاف گواہی دوں گا، اور یہ دن ہمارے خلاف استعمال ہوں گے. لیکن انسان جگہ کی گواہی کا بھی انکار کر دے گا، انسان جو زمانے کی گواہی کا بھی انکار کر دے گا. پھر فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. فرشتے گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے یہ کام کیا ہے، اور ان کے سامنے ہوتے ہوں گے. لیکن وہ کہے گا یا اللہ یہ بھی میرے دشمن ہیں، میں ان کی بات کو نہیں مانتا. پھر اس سے آگے آؤ، اس سے بڑی بات میرے بھائیو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعرات کو ہفتے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس امت کا نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے. اور فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ کے نبی کو گواہ بنایا جاتا ہے. فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی نیکیوں کو دیکھتے ہیں تو حضور کا دل خوش ہوتا ہے، اور جب برائیوں کو دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہے. پھر اس کے بعد آگے گواہ خود اللہ کی ذات ہوگی، اور اللہ ہر چیز کو دیکھتے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شمار کر لیتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. ہم نے انسان کی ہر چیز کو محفوظ کر دیا، انسان جو کرتا جائے گا. پھر اس کے بعد انسان کی جو گواہی ہوگی جناب والا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد پھر یہ زبان بولے گی کہ میں نے یہ کیا، مجھ سے یہ گناہ ہوئے. لیکن اس کے بعد فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ کہ انسان کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ میں نے یہ کیا. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ انسان کے پاؤں گواہی دیں گے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جو کچھ انسان نے کیا یہ جسم خود بتائے گا کہ اللہ میں نے یہ کیا. وہ آگے سے کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا کہ تو نے ہمارے خلاف ہی گواہی دے دی، تو ہمارے خلاف ہی استعمال ہو گیا. تو وہ کہے گا میں بہت مجبور ہوں، آج مجھے اللہ نے بلایا ہے اس لیے میں بولا ہوں. تو میرے بھائیوں دنیا کے اندر ہم دھوکہ دے کر، غلط بیانی کر کے، جھوٹ بول کر دنیا کے اندر تو بچ سکتے ہیں. ہمارے سفارشی بھی ہوں گے، پیسے دے کر بھی ہم بچ جائیں گے، اور دائیں بائیں آگے پیچھے ہماری واقفیت بھی نکل آئے گی، تعلق والے بھی نکل آئیں گے. لیکن قیامت کے دن وہاں معاملہ کچھ اور ہوگا. ہمیں اس معاملے کے بارے میں سوچنا ہوگا، اس کی تیاری اس دنیا کے اندر کرنی پڑے گی. ہر اچھے اور برے کے اوپر سوچنا پڑے گا. جو میں کرتا ہوں مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. یاد رکھنا صحیح کا اچھا بدلہ ملے گا، غلط کا بدلہ برا ملے گا. اور وہاں جا کر نہ میں تمہارے کام نہ تم میرے کام آؤ گے. ہر آدمی نے اپنا کھڑا ہو کر اللہ کو حساب دینا ہے. اور یہ سورج دیکھ لو، آج کروڑوں میل کے اوپر سورج ہے، اس کی دھوپ کسی سے برداشت نہیں ہوتی، گرمی کسی سے برداشت نہیں ہوتی. یہ 3 مہینوں والی گرمی کو یاد رکھ لیں تو ہمارے سامنے ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. لیکن فرمایا حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن یہ سورج 1 میل کے فاصلے کے اوپر انسان کے اوپر کھڑا ہوگا، اور یہ یعنی کروڑوں میل کے اوپر ہے. اور کتنی گرمی ہے جب 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، اس وقت کیا حشر ہوگا. لیکن اچھے اعمال کے لیے یہی سورج جو ہوگا بہترین موسم بنا دے گا، اور برے اعمال کے لیے یہ سورج آگ بن جائے گا، جہنم کی آگ بن جائے گا، جسم تڑپے گا. یوم یفر المرء من اخیہ اس دن انسان بھاگے گا اپنوں سے اور دور بھاگے گا. یود المجرم لو یفتدی من عذابی اس دن مجرم انسان اپنے بیٹے دینے کے لیے تیار ہے، اپنی بیٹیوں کو دینے کے لیے تیار ہوگا، بیوی کو دینے کے لیے تیار ہوگا کہ میری جگہ ان کو جہنم میں پھینک دو. زمین و آسمان کے برابر اللہ کو سونا دینے کے لیے تیار ہوگا کہ یہ مجھ سے وصول کر دیا جائے، مجھے جنت میں داخلہ دے دیا جائے. لیکن میرے بھائیوں وہاں سوائے اعمال کے کچھ بھی نہیں آئے گا. اس لیے اگر ہم جوان ہیں تو ہمیں جوانی میں اپنی زندگی بنانی پڑے گی. اگر ہم قاری ہیں تو ہمیں اچھے اعمال کرنے پڑیں گے. اگر ہم مالدار ہیں تو ہمیں مال کے بارے میں صحیح سوچنا پڑے گا. اگر صحت مند ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کو صحیح رخ کی طرف لانا پڑے گا. اور اگر ہم اپنی زندگی کو صحیح طریقے پہ لے آئے، صحیح راستے پہ لے آئے تو واللہ یہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے. ورنہ اللہ فرماتے ہیں وَقَيَّسْنَا لَهُمْ قُرَنَا کہ لوگوں کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، جھوٹ بلا کر
انسان خوش ہوتا ہے، شیطان نے اس کو مطمئن کیا ہے۔ دھوکہ دے کر انسان مطمئن ہے، فراڈ کر کے انسان مطمئن ہے، حرام کھا کر انسان مطمئن ہے، سودی کاروبار کر کے انسان مطمئن ہے، چوری کر کے مطمئن ہے، ڈکیتی کر کے مطمئن ہے، اور اپنے بہن بھائیوں سے لڑائی جھگڑا فساد کر کے انسان مطمئن ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ شیطان نے اس کو اس طرح مزین کیا ہوا ہے کہ وہ اس سے باہر نکلنے نہیں دیتا۔ اس لیے بھائیوں، ہمیں نکلنا پڑے گا، اپنے آپ کو جنت میں لے جانے والا بنانا پڑے گا۔ اگر ہم جنت میں نہ جا سکے، اپنی قبر کے اندر اس دنیا کے اندر روشنی پیدا نہ کر سکے، تو یاد رکھنا دوستو، مرنے کے بعد سوائے خالی ہاتھ کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ اس زندگی میں سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔